بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد صدر خان مرانی، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو لڑائی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے اپنا ہرمز کے اندر، اور امریکہ جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے ایران کو کہ کسی طریقے سے ایران کو ٹیبل پر بٹھایا جائے، لیکن یہ پاسبل لگ نہیں رہا ہے، پاسبل نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ بات کر رہا ہے، اور امریکہ ساتھ مذاکرات کی بات بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتا ہے، اور ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، اور بہت بری طریقے سے باتیں بھی کرتا ہے۔ وہ ایک غیرت مند قوم ہے یار، وہ ایک شجاع قوم ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس بے وقوف اور اس کلپرٹ کے ڈر سے جو ہے وہ آئیں گے اور جناب آ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے۔ جب تک برابری کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی، اس وقت تک ایران کبھی بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مور اوور جو ناکہ بندی کی ہے، ایرانی جہازوں کی ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے، اور آگے بلاکٹ لگایا ہے کہ کوئی جہاز بھی یہاں سے نہیں گزرے گا جو ایران کی طرف سے آ رہا ہوگا، حتیٰ کوئی بھی کسی اور کنٹری کا ہوگا وہ بھی نہیں گزر سکے گا۔ تو اسی لیے ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جی جب تک آپ بلاکٹ کلیئر نہیں کرتے، آگے سے رکاوٹ نہیں ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک ہم مذاکرات پہ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن امریکہ بہادر بیان دیے جا رہا ہے بار بار۔ اب ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ پاگل قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اس کو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگ، وہ لوگ جو ہیں وہاں کے صحافی ہیں، وہاں کے جو بھی سینیٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ امریکی عوام کی اس کو جو حمایت حاصل نہیں ہے، اس نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے جنگ کا آغاز کیا ہے، تو اس لیے امریکہ کو جلد از جلد جنگ سے باہر نکل جانا چاہیے۔ تو ابھی لاسٹ ٹائم جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر آپ کو ہم نے بتایا دو باتیں جو ہیں اس کے اوپر مین ڈیڈ لاک جو ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر جو دو بڑے فلیش پوائنٹ ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور نیوکلیئر ریئیکٹر پلانٹ ہے۔ تو نیوکلیئر پلانٹ امریکہ کی خواہش ہے کہ مکمل طور پر ایران اس کو رول بیک کر دے، جبکہ ایران کبھی بھی جو ہے اس شرط کو ماننے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ان کا نعرہ ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ اصل میں امام حسین علیہ السلام نے جو نعرہ دیا، ٹھیک ہے، اپنے ماننے والے کو، وہی کیا ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے۔ وہ موت کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح امریکی دھمکیوں میں آ کر ذلت قبول کر کے کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ڈیسیجن، کوئی بھی بارگیننگ نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ تو وہ اپنا ایک عزت اور احترام جو حاصل کر چکے ہیں دنیا کے اندر، اپنی قربانیوں کی بنیاد پہ کر چکے ہیں، اپنی مقامات کی بنیاد پہ کر چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کسی بھی سطح پر قربانی دینے سے کوئی دریغ نہیں کیا، اور آج تک ایرانی قوم کے اندر آپ کو ڈر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے جو ویڈیوز دیکھے جنگ کے دوران بھی، آپ نے مناظر دیکھے، آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ ساتھ ہی پڑوس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، بم گرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایرانی قوم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنے احتجاج میں ہے تو احتجاج کر رہی ہے، اور اگر کہیں پہ کسی سیشن میں ہے، کسی جلوس جلسے میں ہے، تو وہ اپنا اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھرپور عوامی اجتماعات کے اندر شرکت کی جا رہی ہے، جہاں پر کوئی شہید ہوتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لوگ، اور اگر کہیں پہ بلایا جاتا ہے ان کو تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہر ایکٹیویٹی کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں، مرد و خواتین، بوڑھے بچے ہر وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب امریکہ نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی زمینی فوج بھیج رہے ہیں، تو ایران کے لوگوں نے اپنے جو ہے وہاں پر نام درج کروائے ہیں۔ تو اس طرح معزز ناظرین، اب ایران نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جب تک امریکہ جو ہے بلاکٹ ختم نہیں کرتا، اس کے کچھ جہاز ہیں جو آگے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر جہازوں کو گزرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا ہے، اور ایران نے نا اس کو تھریٹ کیا ہوا ہے کہ بھی اگر وہ آگے سے نہیں ہٹے گا تو ہم جہازوں پر فائرنگ کریں گے۔ اور جب کل ایران نے دو بھارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، وارننگ دی تھی، ان کو وارننگ سے وہ ہٹے نہیں ہے، تو ان کو جو ہے نا ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کا راستہ جو ہے وہ ان کا تبدیل کیا ہے، ان کو رخ موڑنے پر مجبور کیا، اور بہت ساری اور بھی 20-25 جہاز جو ہیں وہ بھی ان کو بھی رخ موڑنے پر ایرانی فورسز نے مجبور کیا ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے جو ہے چائنا سے آنے والے ایران کے جہاز کو جو ہے وہ کیپچر کیا ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، اس کے انجن کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایرانیوں کو پہلے وہ روکتے رہے، لیکن ایرانی رکے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے نا کوئی میزائل وغیرہ مار کے اس کے انجن کے اندر سوراخ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اب یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ابنائے ہرمز جو ہے سمندر کے اندر لڑائی چھڑ گئی ہے، اور زوردار لڑائی چھڑ گئی ہے، ادھر سے لڑائی چھڑی ہوئی ہے، اور ادھر سے امریکہ کی ایڈوانس پارٹی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نور خان بیس پر جب وہ لینڈ کر چکے ہیں اور پاکستان کے اندر پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد پنڈی کے اندر ہماری نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور تمام جو ہے وہ یونیورسٹیز ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ریڈ زون ہے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کی ایڈوانس پارٹی مذاکرات کے لیے جو کسی بھی ڈیلیگیشن سے پہلے آتی ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے، لیکن ایران نے ابھی تک مذاکرات میں آنے کی آمادگی کا اعلان نہیں کیا ہے، اظہار نہیں کیا ہے۔ ہاں البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکہ کی طرف سے کچھ ہمیں موصول ہوئی ہیں، کچھ جو تجاویز موصول ہوئی ہیں، فردر نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں، اور ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اپنا فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی ہم نے مذاکرات میں بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا۔ تو ایران ایک طریقے سے سسٹمیٹکلی اگر مذاکرات کی طرف آ رہا ہے تو سسٹمیٹکلی آ رہا ہے، اور اس کی مکمل طور پر جو زبان ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ
ایک جو سفارتی زبان استعمال کرتا ہے ایران. کبھی ان کے جو آفیشیلز ہیں ان سے آپ کو کوئی بدتمیزی یا کوئی برے الفاظ کبھی بھی آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے. ظاہراً بہت زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان کی جو تربیت ہے، ان کی خلاقیات ہے. ایک وہ ملک کے وہ آفیشیلز ہیں جو جناب 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، کسی چیوٹی کے اوپر بھی ظلم کرنا نہیں چاہتے، اور دوسرے اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایپسٹین فائل کہ جن کے اوپر الزامات ہیں اور کم سن بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کے الزامات ہیں ان کے اوپر. مطلب یہ کوئی مورلی تو ان کا کوئی لیول ہی نہیں آپس کے اندر. تو اس طریقے سے ایران کے لوگ، انہوں نے تو کیٹیگریکلی کہا ہے، صدر پزشکیان صاحب نے وہ بات کی ہے کہ یہ امریکہ ہوتا کون ہے ہمیں یہ بات کرنے والا کہ جی آپ اپنا اٹامک پروگرام رول بیک کر دیں. امریکہ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ بات کرے؟ وہی بات ہے جو عمران خان اکثر جو اپنی تقریروں میں دہراتے تھے کہ تم ہوتے کون ہو. اعلان کر کے عمران خان صاحب کہتے او امریکن ہو، تم ہوتے کون ہو کہ تم ہمیں جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرو کہ تم رشیا جانا ہے یا نہیں جانا ہے. بہرحال پاکستان کے اندر تو ان کی پالیسی چل گئی، لیکن چونکہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط جمہوریت ہے اور وہاں پر جو ادارے ہیں بہت مضبوط ہیں اور عوام ان کی بہت باشعور ہے، اسی حوالے سے وہاں پر ایسا امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے وہاں پر بدامنی پھیلانے کی اور جلسے جلوس بھی کروائیں جب پچھلے حملے کے دوران، لیکن وہ کامیابی اس کو نہیں ملی. تو اس لیے اب بھی مذاکرات کا جو ڈھونگ رچایا گیا وہ بھی شروع امریکہ نے کیا. کسی سطح پر کبھی بھی ایران نے کبھی مذاکرات کے لیے التجا نہیں کیا. دیکھیں جب دو فریق لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مذاکرات کی جو ہے وہ 2-3 شکلیں یہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو دونوں لڑنے والے جو فریق ہیں ان میں سے کوئی ایک کمزوری دکھائے اور دوسرے کو ریکویسٹ کرے کہ جی آؤ جی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. تو یہ تو ایران نے تو کیا نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے اس کو تو ظاہراً اپنی انا اور یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پر وہ بھی ظاہراً اس نے نہیں کیا. لیکن یا کوئی تیسرا فریق ہو، تیسری صورت یہ کوئی تیسرا فریق ہو وہ کہے کہ جی دونوں فریقوں کو کہ جی آپ جنگ روکیں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں. یہ اب یہاں پر ایران اور امریکہ کی جنگ، امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی جنگ کے درمیان یہ سین ہوا ہے کہ یہاں پر پاکستان نے اور مختلف اسلامی ممالک نے اور چائنا نے اور رشیا نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایک ٹیبل پہ لانے کی یا جنگ ختم کروانے کی یا کنٹرول کرنے کی وہاں سے. تو بہرحال نہیں ہوئے، کامیابی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے پھر امریکہ نے ایک اسٹریٹجی اپنائی اور پاکستان کو بیچ میں استعمال کیا اور مطلب ہے کہ ظاہر ایسے کیا گیا کہ جو پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں. لیکن ایرانی آفیشیلز نے بھی ایک مربت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آئے پاکستان کی دعوت کے اوپر، لیکن ان کو پتا تھا وہ جب آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہونے کے ہمیں چانسز نہیں لگ رہے، لیکن ہم ایک خیر سگالی کے طور پر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے کوشش کی ہے، کاوش کی، اور پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ہر سطح پہ تعریف کی ہے ایران نے اور ہر طریقے سے کا تعاون کرنے کو انہوں نے حامی بھری ہے. لیکن بہرحال کبھی بھی ایرانی اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے والی قوم نہیں ہے اور نہ وہ کرے گی. اب لڑائی جو ہے اکا دکا شروع ہو گئی ہے اب، کیونکہ سیز فائر 21 تک ہے. اب 21 چونکہ تاریخ نہیں آئی، اس کے بعد شاید باضابطہ جو ہے وہ یا جنگ شروع ہوگی یا اس سے پہلے کوئی ان کا ڈیسیجن ہو جائے گا. لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ڈیسیجن ہو، کیونکہ میں پچھلی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، مسلسل دوسری تیسری ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اتنا جلدی کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی پائیدار امن معاہدہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. ہوگا معاہدہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر ٹائم لگے گا اور معاہدہ بھی ایران کی شرائط کے اوپر ہوگا، کیونکہ ایران بہت ساری قربانیاں دے چکا ہے اور اب اس کے پاس کھونے کے لیے یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی بھی بہت ملک ابھی اسٹرانگ ہے. ان کی جو آفیشلز ہیں آرمی ایئر فورس کے، ان کے جو کمانڈر ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ مسلح ہیں اور تیار ہیں، ٹریگر پر ہمارا ہاتھ ہے. تو ہم جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ حسن مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے تو وہ دلوں کو گرما دینے والا ہے. تو اسی لیے وہ قوم نہ ڈری ہے، نہ کبھی چکی ہے، نہ انہوں نے یہ سوچا ہے، نہ ان کو یہ درس دیا گیا ہے. اسی لیے اس وقت پاکستان کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ فوری طور پر مذاکرات ہو جائیں گے، فوری طور پر فیصلہ ہو جائے گا. اور پاکستان کی کوششیں اس حوالے سے قابل قدر ہیں. پاکستان نے کوشش کی ہے اپنے تئیں جتنا دونوں فریقین جو ہے اس کی بات سن رہے تھے. امریکہ اس لیے سن رہا ہے کہ امریکہ کی مجبوری ہے. باقی یہ کہیں کہ امریکہ سے کوئی اچھی امید اگر پاکستان کو ہے تو وہ امید اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ اب جتنی خدمت امریکہ کی جا رہی ہے اس کے بدلے میں امریکہ ایران پاکستان کو بہت کچھ جو ہے فیور لینی چاہیے تھی. لیکن اب کتنی فیور لیتا ہے اور کیا کرتا ہے، جو مستقبل ہے ماضی میں تو ایسا کوئی سین نہیں ہمیں نظر آیا کہ بہت ساری امریکی معاملات کے اندر مدد کی گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان کی حالت جو کی دونی رہی ہے اور پاکستان کو خاص اس کے اندر بینیفٹ نہیں ہوا ہے. تو معزز ناظرین، یہ صورتحال ابھی مذاکرات کے حوالے سے ابھی بہت ہی معاملہ ہے ٹائی ہوا ہے، بہت معاملہ ٹائی ہوا ہے. تو 4-5 نقطے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے 2 یہ فلیش پوائنٹ ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز، ایران کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا، اور اٹامک ریئیکٹر کا پلانٹ جو ہے، اٹامک ریئیکٹر کا پروگرام جو ہے ایران کبھی نہیں چھوڑے گا. ان دو چیزوں پر ایران کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کرے گا. اب دیکھیں کہ اس کی کوئی شکل، اس کو کچھ ماڈریٹ کیا جا سکتا ہے ان شرائط کو، لیکن کبھی اس سے مکمل طور پر ایران اس سے دستبردار نہیں ہوگا. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے. اگر آپ کو بات سمجھ آئے، کوئی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.